فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ذکر ہوا 31 مرتبہ ذکر ہوا، 31 مرتبہ۔ تکرار تو عیب ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، بار بار دہرانا۔ کیا خالق کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے؟ جو الفاظ اور زبان اور بیان کا خالق، وہ تکرار کیوں کر رہا ہے؟ اب چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تکرار، لیکن میں ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا کیا ہے تو اس کا جواب تو دیتا چلوں۔ اسی طرح دوسری مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر سورہ سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے تکرار ہوا، تو تکرار کیوں ہوا؟ مولا رضا نے، توجہ جانب، مولا رضا نے 31 الگ الگ تفسیر بیان کی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی۔ 31 الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر جو واضح ہے وہ بیان کر دوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جو کما ہے نا، کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیسٹوں میں سنتے ہیں آپ، بسوں میں جب سورہ بج رہا ہوتا ہے تو سنتے ہیں آپ، اے گروہ جن و انس، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، یہی کیا جاتا ہے۔ کما سے مراد گروہ جن و انس لیا جاتا ہے۔ مولا رضا نے کہا جی نہیں، راوی سے کہا، بہت طویل روایت ہے، روایت میں پیش نہیں کر رہا، بہت واضح روایت ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ مولا رضا نے جملہ کہا، مولا نے کہا کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم دونوں کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، اس سے گروہ جن و انس مراد نہیں ہے، ان سے وہ دونوں مراد ہیں کہ جنہوں نے نعمتوں کا انکار کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو سے مراد حسن تھے، مرجان سے مراد حسین تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن و حسین کا ذکر ہو اور ان کے دشمنوں کا ذکر نہ ہو؟